بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامه ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے ناقہ کی مہار پکڑ لی، یعنی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا کہ اے محمد۔ دو باتیں بتا رہے ہیں، یا تو اللہ کے رسول بول کر پکارے یا نام لے کر کے پکارے کہ اے محمد مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے، راوی کہتے ہیں روایت بیان کرنے والے کو، اس حدیث کو جو بیان کر رہے ہیں انہیں راوی کہتے ہیں، کہ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناقہ کو روک لیا۔ پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا، رفقا یعنی رفیق، رفقا کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں، اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ نے اس اعرابی سائل سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا۔ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ حسب مراتب کا مطلب رشتہ داروں میں باپ ہے تو باپ کا الگ مقام ہے، اس کے حساب سے ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، بہن ہے تو ان کا ایک الگ مقام ہے، تو اس حساب سے اس کا خیال کرتے ہوئے ہمارا تعلق ویسا ہونا چاہیے۔ بھائی ہے، چچا ہے، جو اپنے خونی رشتہ دار ہے یا ددیالی رشتہ دار ہیں یا ننیالی رشتہ دار ہیں، جس کا جو مقام شریعت نے بتایا ہے اس کے حساب سے اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیش آنا ہے۔ اسی کو فرمایا اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب، جس کا جو درجہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کے حساب سے ان کے ساتھ جو ہے ویسے سلوک کرنا چاہیے، یہ بتا رہے۔ اور یہ بات ختم فرما کر حضرت نے اس بدوی سے فرمایا کہ اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ بھئی ہماری جو اونٹ کی جو مہار آپ نے پکڑی ہے چھوڑ دو، اس طرح سے فرمایا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے بعید کرنے والے یعنی دور کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خالص عبادت، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی ہی کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے لیے بس یہی 4 باتیں کافی ہیں، اور ان کے علاوہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم ہیں۔
ایسا سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی موشگافیاں پیدا کرنا، یعنی اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، حقیقت میں فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی سے بہت دور ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے سمجھنے میں، اپنے صحیح سمجھ میں دور ہے، اس طریقے سے فرما رہے ہیں۔ حدیث کے طالب علم کو یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق معلم اور مشفق مربی ہیں۔ آپ کوئی مصنف اور مؤلف نہیں ہیں۔ شفیق معلم کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اور یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ وہ جس موقع پر جس بات کی تلقین و تعلیم زیادہ مناسب سمجھتا ہے بس اس وقت اتنی ہی بات بتلاتا ہے۔ یہ طریقہ مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب اور ما لہ و ما علیہ کو اسی جگہ بیان کرتے ہیں۔ کسی شفیق و معلم مربی کی تعلیم و تلقین میں بھی مصنفین و ارباب فنون کا یہی طرز بیان تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے۔ پس روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اس سائل کو انہی 4 باتوں کی تذکیر و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، اور شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً انہی 4 چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی زیادہ ہوتی ہے، یعنی نماز، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی میں غفلت و کوتاہی، اور اللہ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن پر فرض ہے ان میں ان کے تارک یعنی چھوڑنا اتنے نہیں جتنے نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے والے ہیں۔ جتنا روزے چھوڑنے والے ہیں اس سے زیادہ اس میں لوگاں پر مشغول ہیں، بتا رہے ہیں جتنا روزہ چھوڑنے والے لوگاں ہیں اس سے زیادہ میجارٹی جو ہے نماز نہ پڑھنے میں ہے، اس سے زیادہ لوگوں کی میجارٹی زکوٰۃ نہ دینے پر ہے، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے میں کمی پیشی زیادہ میجارٹی اس پر ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں۔ یا جو کسی قسم کے جلی یا خفی شرک میں ملوث ہیں، ایسے آدمی تو شاید تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکے جو نماز و زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو کما حقہ پابند ہو، لیکن روزہ اور حج باوجود فرضیت کے ادا نہ کرتے ہو۔ لیکن آپ ایسوں کو گن بھی نہیں سکتے جو رمضان آنے پر روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کے پابند نہیں، یا اگر حج تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی جیسے حقوق العباد کے معاملے میں وہ سخت کوتاہ کار ہیں۔ الغرض بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف انہی 4 باتوں کی تلقین پر اکتفا فرمایا ہو، واللہ اعلم۔ جو حدیث کی عبارت پڑھی گئی ہے اس حدیث کے اندر اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اونٹنی پر بیٹھ کر سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت میں ایک صحابی جنہیں بدوی کے نام سے بتایا گیا، یہ ان کا نام نہیں ہے بدوی، بلکہ بدوی اس آدمی کو کہتے ہیں جو گاؤں سے آیا ہوا ہو، انہیں بدوی کہتے ہیں۔ تو گاؤں سے ایک صحابی آئے تھے جو آ کر کے اللہ کے رسول کی جو اونٹ کی جو مہار تھی اسے پکڑ لیے۔ پکڑنے کے بعد اللہ کے رسول سے چند سوالات کیے کہ آپ بتلا دیجئے کہ جو بندہ جنت سے قریب کرنے والے اعمال اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال کیا ہیں مجھے بتلا دیجئے۔ اس طریقے سے انہوں نے سوال فرمایا تو اللہ کے رسول نے ان کے سوال کا مکمل جواب دیا۔ ایک جواب یہ بتایا کہ عبادت، نیک کام عبادت اللہ کی کرنا ہے، اور غلامی اور بندگی بھی اللہ ہی کی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھے، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے عبادت ادا ہو جاتی ہے، بندگی یعنی اللہ کے فرمان کو فالو کرنا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے فرمان کو فالو نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو فرمان ہے، جو میسج ہے
اس کو نہیں اپنانا، اسے کہتے ہیں بندگی نہ کرنا۔ تو فرمایا گیا عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا ہے، بندگی بھی اللہ ہی کی کرنا ہے، اللہ کے فرمان ہی کو ہمیں آگے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہیں کرنا۔ اب یہ ہمارے ذہن و دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اللہ والوں کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے، بس نیک اعمال کی وجہ سے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، بس یہی ایک فرق ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ان کی طرف سے کوئی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر اس طریقے کا ہوتا تو جتنے بھی اللہ والے آج قبروں میں ہیں وہ زندہ رہتے تھے، خود اپنے لیے دعا کر کے اپنے آپ زندگی کو باقی رکھ لے سکتے تھے۔ کسی انسانوں کے ہاتھ میں کسی کی پریشانیوں کو حل کرنے کا علاج کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ایک چیز ہے کہ ہم ان کے نیک اعمالیوں کے صدقے طفیل سے ان سے ہم دعائیں کرا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب ہونے کی وجہ سے، ان کے نیک اعمالیوں کی وجہ سے ان کی دعائیں کو قبول کرتے ہیں، یہ بس یہ ایک فرق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہر مسئلے میں، بارش کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، تجارت میں کا برکت کا مسئلہ ہو، ہر طریقے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی کو اس کے حل کرنے میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے رہو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ کے بارے میں تو سب باتیں مسائل معلوم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب جو ہے شریعت کے اندر جہاں تک عزت و احترام کرنے کا، ادب کرنے کا جہاں تک تعلیم بتائی گئی ہے، کس طریقے سے کس کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، کس مسئلے پر کیسا ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شریعت میں جتنی تعلیم بتائی گئی اس کے حساب سے ہمیں اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ پڑوسی ہے تو شریعت نے پڑوسی کا کیا حق بتایا، کہاں تک حق بتایا، ماں باپ ہے تو کہاں تک شریعت نے حق بتایا ہے، اور دور کے رشتہ دار ہیں یا اپنے سے بزرگ آدمی ہیں، ایسا دنیا کے اندر شریعت نے جن جن کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، کہاں تک حد بندی بتائی ہے، اس کے حساب سے ہمیں اپنے صلہ رحمی کا کام، صلہ رحمی کرنے کا اپنے اندر فکر اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے کے کام کرو گے تو جنت کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اس پر یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے جنت سے قریب کرنے والے اعمال 4 ہی بتلائے، حالانکہ اس سے پہلے جو حدیث پڑھی ہی گئی اس کے اندر جو ہے حج کا مسئلہ بھی آیا تھا، حج بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بات بھی بتائی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مکمل وہ باتیں یہاں پر نہیں، اس میں سے 2 باتیں چھوٹ رہی ہیں۔ تو فرمایا حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے، دینی مسئلہ کوئی پوچھتا ہے، تو اس انسان کو جتنی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک سوال کر لیے تو پورے جوابات کا انبار لگا دے، آدمی سننے والا بیزار ہو کر کے کہیں کو پوچھے بھائی بول کر اپنے سوال کر کے جو ہے بیزار نہ ہو جائے۔ جس سوال کرنے والے آدمی کو کتنا ضرورت ہے، اسے کتنی بات بتانا ہے، اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تھے۔ اس وقت میں اللہ کے رسول نے مناسب سمجھا کہ ان کو نماز کے بارے میں بتائے، اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کے بارے میں بتلائے، پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی۔ عام طور پر جو ہے مصنف فرماتے ہیں ان چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی زیادہ ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، اور عبادت کے اندر شریک کرنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر کمزور ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عبادت اگر یہاں تک نیچے اتر گئی تو یہ شرک ہو جائے گا، عبادت کی حد بندی یہاں تک ہے۔ اور صلہ رحمی، آج رشتہ داروں سے کیسے ہمارے تعلقات ہونا چاہیے، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کیسا ہمارا دلی لگاؤ ہونا چاہیے، ان چیزوں میں لوگوں میں جو ہے اکثر طور پر جو ہے کمی پیشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناسب سمجھ کر ان کے سوال پر یہی جواب دیا۔ یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ یہ 4 چیزیں کری تو ہی ہم جنت کے قریب ہوں گے، ایسا نہیں، اور بھی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو بھی احادیث میں بتلاتے جائیں گے، ہر اس چیز کو ہمیں سمجھ کر ہر اس چیز کو اپنانا، اور ہم اپنائیں گے تب ہم جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی کو کیا ہے اللہ کے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے یہاں تک سمجھایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا صحیح مسلم ہی کی
اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اعرابی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہی روایت اور ایک صحابی نے نقل کیا ہے، اس میں جو ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا جتنے سوالات کے جوابات اس کو بتائے گئے ان پر اگر آدمی جو ہے مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس طریقے سے فرمایا ہے۔ اس حدیث کی روایت میں 3 جگہ راوی نے اپنے شک کو ظاہر کیا ہے۔ ایک یہ کہ ناقہ کی مہار کے لیے اوپر کے راوی نے ختام کا لفظ بولا تھا یا زمام کا۔ دوسرے یہ کہ سائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد۔ تیسرا یہ کہ حضور نے اس کی بابت صحابہ سے لقد وفقہ کہا تھا یا لقد ہدیہ۔ راوی کے اس اظہار شک سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے راویان حدیث نقل حدیث و روایت میں کس درجے محتاط اور خدا ترس تھے کہ 3 جگہ صرف لفظوں میں ان کو شک ہے، اوپر کے راوی نے یہ لفظ بولا تھا یا یہ لفظ، تو اپنے اس شک کو بھی ظاہر کر دیا، حالانکہ تینوں جگہ معنی میں خفیف سی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پر صحابہ کے اندر جو اللہ سے ڈر ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کی یہ عادت تھی، جو بات سنتے تھے اسے مکمل بیان کرتے تھے، اگر کہیں پر شک ہوتا تو شک بھی ہے بول کر بول دیتے تھے، ایسا نہیں کہ جو یاد ہے وہی بولے باقی کو چھوڑ دے، اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا کر کے مکس مرچی بنا کر کے پیش کرے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول سے جو بھی سنتے تھے اس کو بیان کرتے تھے۔ اگر کہیں شک ہوتا تھا تو وہ یہ ڈرتے تھے کہ ہم اگر اس میں کچھ آگے پیچھے کر کے کہہ دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم پر پوچھ ہوگی، اسی لیے ڈر کر کے کیا کرتے تھے، جہاں جہاں شک ہے مجھے یہاں پر شک ہے، یا تو یہ بولے ہوں گے یا تو یہ بولے ہوں گے، یہ بھی بیان کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے حدیث کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو نقل کرنے میں۔ تو ہمارا بھی ایک طریقہ یہی ہونا چاہیے، احادیث جب ہم سنتے ہیں تو اس کو نقل کرنے، جس سے ہم جتنا سنے ہیں مکمل نقل کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اس سلسلے میں کچھ علم کم ہو تو ہمیں اس حدیث کو پورا معلوم کر کے نقل کرنا چاہیے، آدھا سارا معلوم کر کے نقل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، 2 دن کے بعد جو یاد ہے وہ بھی بھول جائے گی، اس کے بعد جب بات بتانے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ مکمل بات نہیں آئے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ صحابہ کا طریقہ کتنا عمدہ تھا، اس حساب سے ہمیں بھی اپنے طریقے کو ویسا بدلنا چاہیے۔ اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا بھی کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سب سفر میں ہیں، ناقہ پر سواری چلے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا سفر یقیناً کسی دینی مہم ہی کے سلسلے کا سفر ہوگا۔ اثناء راہ میں ایک بالکل ناآشنا بدوی سامنے آ کر ناقہ کی مہار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس کی دینی حرص کی ہمت افزائی فرماتے ہیں اور اپنے رفقائے سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی توفیق ملی۔ پھر اپنے رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سنوانے کے لیے اس سے فرماتے ہیں، ذرا پھر کہو تم نے کیسے کہا؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرما دیتے ہیں دع الناقۃ، اچھا اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! پیغمبری کیا ہے، شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ سائل ایک اعرابی تھا۔ اللہ کے رسول کے اندر جو شفقت، جو محبت اپنی امتی سے تھے، اپنی امت سے ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سوال کرنے والا آدمی آدھے رستے میں آ کر کے جو ہے اونٹ کو روک کر کے بے دھڑک سے سوال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول یہ نہیں سوچے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میرا کیا مقام ہے، اور یہ آدمی میرے سفر کے دوران میں روک کر کے مجھے سوال کر رہا ہے، اس طریقے سے انہوں نے نہیں سوچا۔ بس انہوں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی دین کی بات معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، اس کے دل کے اندر کتنی فکر، کتنی تڑپ ہے کہ دین کی بات معلوم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بغیر ناراض ہوئے، بغیر بیزار ہوئے، مکمل اپنے راستے کو روک کر، اپنے سفر کو روک کر اسی کی زبان، جس زبان سے اس نے سوال کیا اس کو پھر دہرایا۔ ایسا نہیں کہ میرے سامنے صحیح اردو میں بات کرو، یہ کیا اردو ہے، اس طریقے سے اس کی لینگویج کو بھی اللہ کے رسول نے
کمی پیشی اور کمزور نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی زبان سے اس کی پوری بات کو سن کر اس کو مکمل دین کی بات بتائی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی دین کا سوال کرے تو ہمیں جو ہے اس کو سامنے والے کو جو ہے اس کے دل توڑے بغیر اسے محبت سے اس کے پوری بات سن کر ہمیں اسے مکمل مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا زندگی کا ہر طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کے ہر طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا